نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دو لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کیا وہ لوگ جو عالم ہیں اور وہ جو جاہل ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اہل علم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل علم اور عالم جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ کریم ایسے بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہوتی ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاكِبِ، کہ جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت جو ہوتی ہے جب وہ بالکل اپنے جوبن کے اوپر ہوتا ہے، فرمایا ستاروں کے اوپر جب وہ آتا ہے تو ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عالم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ عالم کے اندر صفتیں کون سی ہوتی ہیں، اصل عالم ہوتا کون ہے؟ تو اصل عالم وہ ہوتا ہے جو مسئلہ توحید کو بیان کرتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں اور دوسرے علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء حق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے عالم بھی آئیں گے کہ جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ کون بدبخت عالم ہے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، انہوں نے دنیا کے اندر مسئلہ توحید کو چھپایا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ فرمایا جو بندہ علم رکھتا ہو، مسئلہ سمجھتا ہو، پھر کتمان حق کرتا ہے، مسئلہ توحید کو بیان نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ایسے بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، مخلوق کی، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ پھر دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعم الرجل فی الفقیہ، نعم الرجل الفقیہ فی الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں تیجا الیہ، جب کوئی بندہ اس کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، فرمایا نفعہ، اس بندے کو نفع ہوتا ہے۔ اور انستغنی عنہ اغنا نفسہ، اور اگر کوئی بندہ اس سے استغنا کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو عالم وہ ہوتا ہے وہ اس سے لاپرواہی کرتا ہے، یعنی یہ خوشامد نہیں کرتا، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، مسئلہ توحید کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ خوشامتی نہیں ہوتا، چاپلوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو بیان کرتا ہے۔ یہ عالم کی شان ہے۔ اور دیکھو جو آدمی مسئلہ سمجھ کر چھپاتا ہے، یہ اللہ نے قرآن کے اندر یہودیوں کی علامات کو بیان کیا ہے۔
فرمایا لا تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ یہودیوں کی طرح حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں بلکہ حق کو صحیح معنوں کے اندر بیان کیا کرو۔ تو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم